ہم جب بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم سے شیطان نے کروایا۔ تو یہاں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس سے یہ شیطانی عمل کس نے کروایا؟ اور ہمارا آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جبکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت زیادہ برائیاں اور گناہ رمضان میں انجام دیے جاتے ہیں، تو یہ گناہ ان سے کون کرواتا ہے؟ زلزلت الارض زمین محشر عظماست، از این حال زمین لرزه به دلهاست، چه شوریست چه غوغاست. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس اہم ترین موضوع پر ہم اپنی گفتگو کریں گے، ان سوالات کی جوابات کے لیے مجھ سے بہت سارے خواہران نے ای میلز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ کیونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بالکل قریب ہے، تو یہ سوالات ہیں کہ جن کے ہم جوابات چاہتے ہیں، اور یقیناً ہمارے بچوں کے لیے ان سوالات کے جوابات جاننا بے حد ضروری ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں تو انسان یہ کہتا ہے کہ یہ کام تو ہم سے شیطان نے کروایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے خلق کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر، تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ شیطان سے یہ شیطانی عمل کس نے کروایا؟ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا۔ تو یہاں پر معتبر روایات میں اور احادیث میں یہ ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے کسی بھی مخلوق کو بطور شر پیدا نہیں کیا، اس لیے کہ وہ تو احسن الخالقین ہے، اس نے اپنی ہر مخلوق کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اور شیطان کے جو ایک جن تھا وہ اللہ کا بہت عبادت گزار تھا، اتنا عابد تھا کہ اللہ نے بیت المعمور کے ساتھ ہی اس کا ایک منبر بنایا تھا، جہاں وہ بیٹھ کر اللہ کی تسبیح و تہلیل نہ صرف خود کرتا تھا بلکہ فرشتے اس کی بزم میں آیا کرتے تھے، اور وہ فرشتوں کو اللہ کی تسبیح و تہلیل کے طریقے سکھایا کرتا تھا، بندگی خدا کی اور اطاعت کے سلیقے سکھایا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہمہ وقت ایک تسبیح ہوتی تھی اور وہ خدا کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ ایک روز فرشتے شیطان کے ساتھ جنت کی سیر کے لیے گئے۔ جب جنت کی سیر کو گئے تو وہاں ایک دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہے کہ جو راندہ جنت کر دی جائے گی، یعنی جنت سے نکال دی جائے گی، کیونکہ وہ ہدایت سے پھر جائے گی۔ جیسے ہی فرشتوں نے اس تحریر کو پڑھا، پریشان ہو گئے اور چاہا کہ خود کو اس دائرے سے دور لے جائیں۔ شیطان کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا شمار اس مخلوق میں سے نہ کرے کہ جو لوگ ہدایت سے پھر جائیں گے اور جنت سے نکال دیے جائیں گے۔ شیطان نے سنا اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی، ان کے حق میں، تمام فرشتوں کے حق میں دعا کی کہ پروردگارا، ان تمام فرشتوں کو ہمیشہ اپنا مطیع بنا کر رکھنا، فرما بردار بنا کر رکھنا، ان سب کی اطاعت کی، فرما برداری کی، ہدایت میں رہنے کی دعا کی، لیکن اپنے لیے دعا نہیں کی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا، پھر اس نے یہ کہہ کر اس خیال کو جھٹک دیا کہ مجھے اس دعا کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو بہت بڑا عابد ہوں، عبادت گزار ہوں، فرشتے میری بزم میں آتے ہیں، میں ان کو عبادت اور بندگی کے سلیقے سکھاتا ہوں، طریقے سکھاتا ہوں، بس میرے لیے تو میری عبادت ہی کافی ہے۔ کیونکہ اس نے اپنی عبادت کو کافی سمجھا، متکبرین میں شامل ہو گیا۔ یہاں پر میں آپ تمام سننے والوں سے گزارش کروں گی کہ اس نقطے پر سوچیے گا ضرور
کہ اگر ہم اپنی عبادتوں کو، مختصر عبادتوں کو بھی کافی سمجھ رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت فعل قبیح ہے، غلط سوچ ہے ہماری، اس لیے کہ ہمارا شمار خدا نخواستہ کہیں متکبرین میں نہ ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں شیطان کے دل میں جو خیال آیا دراصل وہ اس کا قیاس تھا۔ قیاس کیا ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ قیاس کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود ہی ضرب تقسیم کرے اور خود ہی نتیجہ بھی اخذ کر لے۔ پس شیطان نے یہی کیا کہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ مجھے اس دعا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے، شیطان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، قال انا خیر من، میں اس سے افضل ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے۔ آگ افضل ہوتی ہے اور مٹی مفضول ہوتی ہے، کیونکہ اس نے پہلا گناہ قیاس کر کے اس وقت کیا تھا۔ یہاں پر میں اپنے تمام خواہران سے گزارش کرتی ہوں کہ سورہ اعراف میں جو قرآن مجید کا 8ویں سپارے میں ہے، اس میں پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قیاس کا گناہ سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا۔ لہٰذا آج ہم اپنی زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے مقامات پر جو قیاس کرتے ہیں، فلاں ہم سے بات نہیں کر رہا، وہ ہمارے گھر نہیں آیا، کیا وجوہات ہیں، ہم بجائے اس بات کو کلیئر کرنے کے ہم خود ہی قیاس کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ قیاس کی بنیاد شیطان نے رکھی تھی۔ تو بس اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور اللہ نے اس کو ذلیل کر کے جنت سے نکال دیا۔ یہی وجہ تھی کہ شیطان نے اپنے شیطانی خیال کی وجہ سے ایسا کیوں ہوا، اس کا جواب میں اپنے دوسرے سوال میں ہی دوں گی کہ جو ہم سے کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ نظر آتے ہیں، برائیاں بھی نظر آتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو احادیث میں ہے کہ اللہ نے جب بھی کسی انسان کو خلق کیا تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوا، سوائے معصومین علیہ السلام کے، کہ جن سے اللہ نے ہر رجس کو دور رکھا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، سوائے معصومین علیہ السلام کے کہ جو طاہر ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ جب بھی ایک انسان خلق کیا، جیسے نسل بنی آدم ہے ویسے ہی نسل ابلیس بھی ہے۔ تو ہم جو دیکھتے ہیں کہ رمضان میں برائیاں عام ہیں، گناہ عام ہیں، جبکہ شیطان قید ہے، تو وہ کیسے ہو رہی ہیں؟ تو جو شیطان ہمارے ساتھ پیدا ہوا ہے اسے ہم نے اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اتنا تنومند کر دیا ہے، اتنا صحت مند کر دیا ہے کہ وہ لاکھ قید خانوں میں قید ہو جائے لیکن ہماری مہار اس شیطان کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمیں مہار سے گھسیٹ رہا ہے، ہم اس کے زنجیروں میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی کمانڈز پر پوری طریقے سے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو محترم سامعین، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ شیطان کے ان عوامل سے خود کو بچانے کی کوششیں کیجیے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ شیطان کے شر سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اور شیطان کن کن طریقوں سے، کن کن جہتوں سے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ہم سے کنیکٹڈ رہیے گا، ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ۔ ہم آپ کے ان سوالات کا بھی انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے۔ رمضان المبارک بہت قریب ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ پروردگار عالم تیری رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ قریب تر ہے، اس کی آمد ہے۔ پروردگار ہم سب کو ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔